ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاۃ والسلام من علیک یا رسول اللہ. بیٹے اس بچی کو گھر میں پہنچاؤ، یہ سب کے لیے خلل پیدا کر رہا ہے، گھر میں پہنچاؤ. سامنے سے بچے ہٹو، سائڈ پہ ہٹو. الحمدللہ اللہ کی فضل، اس کی نگاہ لطف و کرم، اس کے چاہنے سے پچھلے مہینے کی گفتگو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ پر جاری تھی. والی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے رب نفس کو پہچانا، فقط عرف ربہ، تحقیق کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا. نفس کی پہچان، نفس کی پہچان کئی معنوں پر بکھری ہے، مگر زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو جاننے کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے، دستور سے آگاہی کے لیے اور رہنمائی کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ پانی کا کام بجھانا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے. اگر اتنا بھی شعور نہ ہو تو نہ پانی پانی رہے گا، نہ آگ آگ رہے گی. اگر اتنا بھی شعور نہ ہو نہ پانی پانی رہے گا، نہ آگ آگ رہے گی. اس لیے نفس سے متعلق اتنی حقیقت کا جاننا ضروری ہے کہ زندگی گزر سکے، ایمان کی سلامتی رہ سکے، اور اس سلامتی کے سائے میں اس سفر کو اس انداز سے جاری رکھا جا سکے کہ ہم بروز حشر خدا کی پاک بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی متابعت فقط ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہم اس نفس کے جال سے، اس کے شر سے بچ سکتے ہیں. جو گفتگو آئندہ ہفتے ہو، اس مہینے ہوئی، اللہ خوب جانتا ہے کیا ہوئی. نفس بدی میں شیطان سے بڑھ کر، نفس بدی میں شیطان سے بڑھ کر. کیوں؟ اس لیے شیطان نے 6 لاکھ سال اس زمین پر عبادت کی اور 6 لاکھ سال آسمان پر. اس 12 لاکھ سال کی عبادت کو ضائع کرنے والا کون تھا؟ جس نے اتنی عبادت خدا کی اور وہ خدا کی ایک اطاعت پر ٹھوکر کھا گیا. کون تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سجدہ کرو آدم.
نہیں کیا سجدہ. فسجدوا الا ابلیس. اللہ فرماتا ہے ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. سجدہ نہیں کیا اس نے. کس نے روکا تھا اس کو؟ کس نے اس کے کان میں منع کیا تھا؟ کیا اسے علم نہیں تھا اس بات کا کہ یہ اللہ خالق ہے، یہ اللہ مالک ہے، یہ اللہ معبود ہے، ارض کا مالک بھی یہ ہے، سما کا مالک بھی یہ ہے، جن کا مالک بھی یہ ہے، ملک کا مالک بھی یہ ہے. اب آدم کی تخلیق کرتا ہے تو تخلیق یہ کرتا ہے تو انس کا مالک بھی یہ ہے. جب ہر چیز کا مالک یہ ہے، خالق یہ ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے حکم کا انکار کرنے والا؟ مگر اس نے انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے اس نے کہا ابا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیا کہا اللہ؟ ابا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا چیز کی؟ اپنے دماغ اور دل کو حاضر رکھو. 15-20 منٹ میں ہم سلام پڑھیں گے کیونکہ 2 گھنٹے کی نہیں شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد. 10:35 پہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. 40 کیوں؟ کس نے اس کو منع کیا تھا سجدہ نہ کر؟ کون تھا اس کو روکنے والا؟ کسی نے اس کے کان میں کہا تھا سجدہ نہ کر؟ کون تھا اس کو روکنے والا؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اس نے کہا ابا. اس نے ابا کا معنی اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ. اس نے بہت بڑا تکبر کیا. غور سے سنو کیا فرمایا؟ وَاسْتَكْبَرَ. اس نے بہت بڑا تکبر کیا. تکبر نے اس کے نفس کو شے دی. تکبر نے اس کے نفس کو شے دی اور نفس نے کہا سجدہ نہ کر. کیوں؟ نفس دلیل دیتا ہے. مفتی صاحب آگے آئیے. تکبر نے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَكْبَرَ. تکبر نے اس کے نفس کو شے دی. نفس نے دلیل پیش کی. حاضر رکھو دل و دماغ. نفس نے دلیل پیش کی. دلیل کیا تھی؟ نفس کی دلیل کیا تھی؟ نفس کی دلیل یہ تھی کہ تو آگ سے بنا ہے. آدم کی تخلیق خاک سے ہے. آگ کا کام بھڑکنا ہے. آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، خاک پستی کی طرف آتی ہے. یہ کیسا دستور ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے؟ اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے. تکبر پیدا ہوا. نفس نے تکبر کو دلیل دی. نفس نے تکبر کو مطمئن کیا. نفس نے تکبر کو اطمینان بخشا کہ یہ بات غلط ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے. یہی دلیل اس نے اللہ کے سامنے پیش کر. اللہ نے پوچھا کس نے روکا تجھے سجدے سے؟ یہی دلیل پیش کرتا کہ باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تراب ہے، مٹی سے بنا، میں نار سے بنا، میں بلندی پر ہوں، میں بھڑکنے والا ہوں، میں ابھرنے والا ہوں، میں اٹھنے والا ہوں، یہ گرنے والا ہے، یہ مٹنے والا ہے، میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تکبر نے نفس کو شے دی. نفس نے ابلیس کو کہا نہیں سجدہ نہیں کرنا. نفس نے کیا کہا؟ سجدہ نہیں کرنا. اگر سجدہ کر دیا تو تیری شان میں فرق آ جائے گا. کیوں؟ کہ یہ اس لائق نہیں اس کے فلسفے کے مطابق. کیوں؟ اس نے فلسفہ یہ لیا یہ آگ، میں آگ سے بنا ہوں، آگ بھڑکتی ہے، آگ گرتی ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہ کرے. دیکھو نفس کی مار کیا تھی؟ نفس کی مار یہ تھی وہ اس سے پہلے جانتا تھا یہ بات کہ آگ کا بھڑکنا بھی اس کے حکم سے ہے، خاک کا گرنا بھی اس کے حکم سے. آگ کا بھڑکنا کیوں؟ فرشتوں کا استاد تھا. ابلیس فرشتوں کا استاد تھا. فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا. مگر نفس کی سازش کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ نفس اسی طریقے سے نفس جو ہے وہ اعمال کو، بدی کے اعمال کو سجا کر، بنا کر، نکھار کر، دلائل کے ساتھ اور پختہ کر کے پیش کرتا. جیسے اس نے ابلیس کے سامنے پیش کیا. اب جب ابلیس کے سامنے نفس نے دلیل پیش کی، نفس کی دلیل اور تکبر کی شراکت. تکبر کفر ہے. بات دماغ میں رکھو. یہ قرآن کی آیت بتاتی
اللہ نے کیا فرمایا؟ واستکبرا، اس نے بہت بڑا تکبر کیا. اب تکبر کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ دو چیز. فعل حاضر کا دماغ میں رکھو، یہ فقہی مسائل محدثین، یہ فقہی مسائل جو ہیں محدثین نے، محققین نے اپنے گھر سے بیان نہیں کیے، قرآن اور حدیث کو ظاہر کیے ہیں. قرآن و حدیث کے مسائل کو ظاہر کیا ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فقہ نے، فقہ کی کتابیں جو ہے مقصد کہنے کا ایسے لکھی ہیں. ارے بھائی کیسے لکھی ہیں؟ انہوں نے اسلام کی چھپی باتوں کو ظاہر کیا ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی چھپی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، جو ان باتوں کو کھولتا ہے. کوئی نئی بات نہیں لائے اپنے پاس، اور اگر نئی بات لاتے ہم کبھی نہ مانتے. اگر نئی بات لاتے ہم کبھی نہ مانتے، نہ کسی محدث کی نہ کسی محقق کی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب دین پورا ہو گیا، اسلام مکمل. اللہ نے اسلام مکمل کر دیا. جب اللہ نے اسلام مکمل کیا ہے، کسی محقق یا محدث نے اسلام کو مکمل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. محققین اور محدثین اسلام کو کھولنے والے، اس کو ظاہر کرنے والے ہیں، چھپی باتوں کو سامنے لانے والے. سمجھے بات؟ اب اس آیت سے غور کر لو، خود ہی آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے. اللہ کہہ رہا ہے واستکبرا، اس نے تکبر کیا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کے تکبر کی وجہ سے ہم نے کافر، اس کے تکبر کی وجہ سے ہم نے کافر کر دیا. تو تکبر جو ہے وہ کفر ہے. تکبر جو ہے وہ کفر ہے. کیوں؟ سوال اٹھاؤ، کیوں تکبر کیوں کفر ہے؟ اس لیے تکبر کفر ہے کہ تکبر اس کی شان، اس کی عزت، اس کی حرمت ہے. تکبر اس لیے کفر ہے کہ تکبر اس کے جلال کی چادر ہے. تکبر اس لیے کفر ہے کہ تکبر اس کی رفعت، اس کی عظمت، اس کی معبودیت کا ظہور ہے. والی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے، پوچھا محبوب، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے، آپ کیا تحفہ لائے؟ حضور نے فرمایا مولا میں وہ تحفہ لائیں جو تیرے پاس ہے. اب اس کلام کو جو اللہ اس کے محبوب کے درمیان ہوا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے تحت سورہ ون میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے کیا کلام کیا اور ہم نے اس کو کیا وحی کی. تمہیں کیوں بتائیں؟ تم کون ہوتے ہو جاننے والے؟ مگر ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع تھے. اللہ نے جو چاہا انہوں نے سنا. ملائکہ نے یہ بات سنی کہ اللہ یہ کیا بات کری اللہ کے حبیب نے کہ میں بول رہا ہوں جو تیرے پاس ہے، یہ کون سی بات؟ اللہ نے کہا محبوب جو لائے ہو اس کو بیان کر دو. جب اللہ نے کہا محبوب جو لائے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو جو لائے ہو میرے پاس نہیں، حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ حضور نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کی باری تعالیٰ میں عاجزی انکساری لائے ہوں، تو متکبر ہے. باری تعالیٰ میں عاجزی انکساری لائے ہوں، تو متکبر ہے. تو تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی جلالت ہے، تکبر اللہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ رفعت اور وہ صفات، وہ خصائص میں سے خاصہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ ڈالتا ہے تو ایمان سے جاتا ہے. سمجھے گا؟ آج تو عالم یہ ہے کہ ہر ایک نہیں، اکثر کسی نہ کسی بات پر مغرور ہے، کسی نہ کسی غرور میں مست ہے. تفصیل میں کیا جائیں؟ تفصیل تو سب جانتے ہیں. کسی کو کوئی مال پر مغرور ہے، کوئی علم پر مغرور ہے، کوئی رتبے پر مغرور ہے، کوئی طاقت پر مغرور ہے. الغرض جو مغرور ہیں وہ اس تکبر کی لعنت کی وجہ سے، اس تکبر کی لعنت کی وجہ سے پہلا نقصان تو یہ کہ ان کا ایمان جو ہے منکرین کی طرف گیا. دوسرا نقصان یہ جب ایمان نے انکار کیا، انسان نے اللہ اکبر کہا، نماز کے لیے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہا، ایمان منکرین میں سے تھا، زبان مومنین میں سے تھی. باطن نے جب انکار کیا، ظاہر نے اللہ اکبر کہا، باطن نے رد کیا. سجدہ تیرا خدا کی بارگاہ میں ہے ضرور، مگر نہ سجدے کا فیض ہے، نہ عبادت کا فیض ہے، نہ کلمے کا فیض ہے. اس لیے اس کی بارگاہ میں ایمان ہے جو اس کی بارگاہ تک لے جاتا. اگر ایمان کی سلامتی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ایمان کی سلامتی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے سلطان العارفین سلطان باؤ محبوب سبحانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے. کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی
ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی۔ ایمان کی نفی نہیں کر رہے، اچھی طرح بات سمجھ کے جانا، اچھی طرح بات سمجھ کے جانا، ایمان کی نفی نہیں کر رہے، نہ ایمان کو نہ ہی بزرگوں کے اشعاروں کا لوگوں نے اپنے اپنے ذہن اپنے اپنے مزاج سے ایسے ایسے معنی کر لیے ہیں کہ جو کفر کے قریب۔ ہاں جی، اس کا یہ معنی نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مقصد کہنا یہ کہ ایمان بعد میں عشق پہلے نہیں، یہ سمجھا رہے ہیں سونیا ایمان تو یہ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا محبوب کا، تو نے محبوب کا کلمہ پڑھا، کلمے نے تیرے دل میں جگہ پکڑ لی، جب کلمے نے دل میں جگہ پکڑی، وہ جگہ جو کلمے نے پکڑی مثل بیج کی تھی، دل تیرا باغ بن گیا، جب دل تیرا باغ بنا، محبوب کا تو نے ایک بار نام لیا، وہ ایک بار نام لینا لاکھوں بار شمار ہوا، بس تیرے منہ سے اللہ اللہ نکلنا تھا، تو پھر اللہ کی حمد اور اس کے ذکر کے سچے ہوتے چلے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کا درجہ نہ، ایمان سلامت کہتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، یعنی کہتے ہیں ایمان کی سلامتی سب مانگو، ہر کوئی مانگتا ہے، مانگنا چاہیے، مگر عشق کی سلامتی کوئی رکھ سکتا ہے۔ اصل بات کی طرف آ جاؤ، اصل بات کی طرف آ جاؤ، کہہ رہے ہیں عشق کی سلامتی کوئی رکھ سکتا ہے، کیوں؟ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز کو پا لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عقل والوں کے نصیب میں نہ ذوق ہے، ٹھہر جاؤ، عقل والوں کے نصیب میں نہ ذوق ہے، رکھو، جب ذوق نہیں تو شوق کہاں سے آئے، جب ذوق نہیں تو شوق کہاں سے آئے، شوق نہیں ہوگا تو پھر محبت کہاں سے آئے، محبت نہیں ہوگی تو عشق کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ پیار ہے، پیار کے بعد محبت ہے، محبت کے بعد عشق ہے، پیار اقرار ہے، اقرار مثل بیج کے ہے، جب زمین نے بیج کو قبول کیا، خدا نے اپنی قدرت سے اس کو سیراب کیا اور پانی دیا، وہ زمین کا بیج پھوٹ کر کلہ بنا، جب کلہ بن گیا تو محبت ہوئی، جب کلے کو اللہ نے سیراب کیا، اس کو جان بخشی، وہ درخت بنا تو عشق بنا۔ ایمان کی سلامتی جو ہے وہ اصل چیز، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے، شیطان کو بہکایا نفس نے۔ ذہن میں رکھو، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس حدیث پر بات ہو، شیطان کو بہکایا نفس نے۔ اب نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ہر چیز کو ترتیب دیتا ہے، نفس جو ہے ہر چیز کو ترتیب دے گی، وہ اپنی کی شکل میں، پرائے کی شکل میں، دوست کی شکل میں، دشمن کی شکل میں، یعنی جہاں اس کا وار چل سکتا ہے جس ذریعے سے، وہ اس ذریعے سے اس کو ترتیب دیتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، سنو غور سے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ سوء اعمالہم، اللہ فرماتا ہے کہ نفس گناہ کے اعمال کو بنا کر پیش کرتا ہے، سوء اعمالہم، گناہ کے اعمال کو سجا کر، بنا کر، نکھار کر، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ بندہ قبول کرے۔ تو اصل میں بدی میں نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہمارا دشمن ہے، نفس جو ہے وہ شیطان سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہے۔ اور حدیث قدسی والی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے انسانوں سنو، نفس تمہارا دشمن ہے، نفس تمہارا دشمن ہے اور میری مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی، زبان مصطفیٰ، کلام خدا، نفس تمہارا دشمن ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تیری مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تیری مخالفت کی وجہ کیا ہے وجہ، اس لیے اگر حق ہے تو باطل بھی ہوگا، حق ہے تو باطل بھی ہوگا، اگر سچ تھا تو جھوٹ بھی آیا،
سچ تھا تو جھوٹ بھی آیا. ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ مشروط ہے. ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ مشروط ہے. اگر زمین ہے تو آسمان بھی ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور ضد ہی جو ہے اس کی اصل کو ظاہر کرتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نفس تمہارا دشمن ہے اور میری مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا. تو نفس اللہ کی مخالفت کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کے لیے ہر وقت کھڑا ہے. اب مخالفت کا پہلو کیا ہے؟ وہ کسی پر بھی مقصد کہنے کا حملہ کر سکتا ہے. کسی کو بھی مطلب کہنے کا جو نا کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے معاملات، ہمیں اس میں یہ غور کرنا چاہیے. اگر وہ قال اللہ و قال رسول کے مطابق ہوں تو الحمدللہ. اگر اس کی مخالفت پر ہو تو پھر نفس اور شیطان کا غلبہ ہے. پھر نفس اور شیطان کا غلبہ ہے. تو یہ ہمیں خود اپنا مشاہدہ کرنا ہوگا اور اسی مشاہدے کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں. اور ذہن میں رہے بات، نہ غرض نہ کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، بس میں تجھی کو چاہوں خدا. اب دلیل یہ رکھی، فرمایا من عرف نفسہ، جس نے نفس کو پہچانا، ٹھیک ہے، فقط عرف ربہ، اس نے رب کو پہچانا. اب انشاءاللہ اگلے مہینے ذہن میں رہے بات. یوں تو نفس کی بات ہم سالہ سال کرتے رہے، ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اب آئندہ مہینے اس حدیث پاک کا اگلا حصہ فقط عرف ربہ، اس نے رب کو پہچانا. یعنی نفس سے کچھ جانکاری کے بعد، ہوشیاری کے بعد، خبرداری کے بعد اب رب کی پہچان کی بات انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع کریں گے. اور ذہن میں رہے کہ رب کی پہچان میں توحید جو سمندر ہے، توحید جو سمندر ہے، جب اس کی توحید کو پہچانیں گے تو رب کی پہچان ہوگی. اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ذل میں کوئی شریک ہے، نہ اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی قدیم ہے، نہ کوئی ازلی ہے. یہ سارے عقائد، اگر خدا کے سوا کسی کو قدیم مانو گے تو شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ عقائد ہیں بنیادی. اگر ان عقیدوں میں ایمان پختہ نہ ہوا تو سمجھ لو کہ ایمان جو نا وہ کہیں بھی گر جائے. سمجھا کی بات؟ عام طور سے کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز قدیم ہے. ارے نہیں بھائی، توبہ کرو، 1000 بار. قدیم کوئی نہیں، قدیم خدا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ قدیم کوئی نہیں ہے، دماغ میں بٹھاؤ اچھی طریقے سے. قدیم کوئی نہیں ہے، قدیم خدا ہے، ازلی خدا ہے. قدیم خدا ہے، ازلی خدا ہے، وحدہ لا شریک خدا ہے. نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ذل میں کوئی شریک ہے. یہ بات ذہن میں رکھو اچھی طریقے سے، اچھی طرح دماغ میں رکھو. تو فقط عرف ربہ میں یہ تمام پہچان کی باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے مہینے ہم فقط عرف ربہ پر بات کریں گے. اگر اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کا، علامہ صاحب کا اور آپ تمام مہمانوں کا میری طرف سے آنا خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات بلند فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. دوسرا، عظمت اللہ، اسد اللہ اور کامران تینوں کی آج انشاءاللہ جو نا یہ ساتھیاں آ گئے ماشاءاللہ. تو ساتھیوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ ان سے رابطہ رکھیں. ٹھیک ہے، ان ساتھیوں سے رابطہ رکھیں. عظمت اللہ، اسد اللہ اور کامران، یہ تینوں ساتھی آ جائیں ماشاءاللہ، ان سے رابطہ رکھیں. دوسرا، کسی ساتھی کو اجازت نہیں ہے میری طرف سے محفل کی اطلاع کسی کو کریں. ٹھیک ہے، محفل کی اطلاع کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اجازت وہ اطلاع کریں. ہاں، آپ رابطہ کرتے ہیں، آپ رابطہ کریں، اپنے ثواب کے لیے دعوت دے دیں، اچھی بات ہے. ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک کو دعوت دیں اپنے ثواب کے لیے. مگر بات یہ ہے کہ بھوکے کو چاہیے کیا؟ بولو جلدی، بولو کھانا. پیاسے کو کیا چاہیے؟ بھکاری کو کیا چاہیے؟ پیسہ، دولت. ٹھیک ہے، ننگے کو کیا چاہیے؟ کپڑا. اب جس کی روح کو طلب ہے خود آ جائے گا، تمہیں کیا ضرورت پڑی اس کو اطلاع کرنے کی ہے؟
جس کی روح کو طلب ہے خود آئے گا. تمہیں کیا ضرورت پڑی اس کو اطلاع کرنے کی بھائی؟ ہاں، خلق خدا کو اپنے ثواب کے لیے دعوت دو، چلتے چلتے دعوت دو، روڈ پہ چلتے ہوئے کو دعوت دو، ملتے ہوئے کو دعوت دو، ہر ایک کو دعوت دو. اس لیے کہ تمہاری دعوت سے کوئی آئے گا توحید سیکھے گا، رسالت کے رموز جانے گا، دین کی ہوشیاری پکڑے گا، تو خدا کی بارگاہ میں بیداری حاصل کرے گا. وہ بیداری تمہارے لیے میرے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے انشاءاللہ. سمجھے بات؟ لیکن یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ ہاں جی، یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ ایک پیر بھائی دوسرے بھائی کو فون کر کے بولے جی محفل کا یاد ہے. تو یہ پیر بھائی تھوڑی پیڑ بھائی ہوتے ہیں صرف. سمجھے بات؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی توفیق عطا فرمائے. سمجھے بات؟ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اسی بات پر انشاءاللہ بات کو روکتے ہیں. اللہ نے زندگی دی اور چاہا تو پھر انشاءاللہ جمع ہوں گے. میرے دل میں بھی بڑا اس بات کا جو نا استقرار چل رہا ہے، اور ایک دو مطلب کہنے کا جو نا اپنوں کی طرف سے بھی ہے کہ چونکہ پہلے ہمیشہ دو محفلیں ہوتی تھی، ایک سیدنا غوث اعظم کی یاد میں اور ایک مرشد من، روح من، جان من، حضرت محبوب سبحانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ کی یاد. تو کیونکہ ایک عرصہ گیپ کے بعد اللہ پاک نے اپنی حمد و ثنا کی توفیق بخشی، تو یہ اس کا فضل کبیر ہے، شکر کثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو میرے بھی دل میں اس بات کا مطلب کہنے کا بار بار حضور کی طرف سے مطلب کہنے کا وہ ہوتا ہے اشارہ. لیکن بات کیا ہے کہ ہمارے آپ کے اختیار میں کیا ہے، ہمارے آپ کے اختیار میں ہے کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے آپ کے اختیار میں کچھ ہے نہ، ہمارے آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جی، ہمارے آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بس کرنے والا تو وہی ہے، بس کرنے والا تو وہی ہے. اب وہ مجھے بار بار میری توجہ کو اس طرف کرتے ہیں کہ بھائی میری محفل میں شروع کرو، میری محفل میں شروع کرو. ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا کریں گے؟ مفتی صاحب کیا کریں؟ ہاں سن صاحب ہاں. تو مقصد کہنے کا، میں تو ان کے در کا مطلب کہنے کا سگوں کا سگوں کا سگوں کا سگوں کا سگوں کا جو آخری درجہ ہو ہنسے میں، اس سے ادنا، اس بلند باغ درگاہ کے سگوں کے سگوں کے سگوں کے سگوں کے سگوں کے جو ہنسے میں آخری درجہ ہو اس سے ادنا ہو. تو بات تو اتنی سی ہے، لیکن بار بار جو نا توجہ جو نا مقصد کہنے کا ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ میری محفل بھی شروع کرو. تو اب ہم تو کر نہیں سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو اوقات کوئی نہیں ہے، ہماری تو طاقت کوئی نہیں ہے، ہماری تو بساط کوئی نہیں ہے. مطلب کہنے کا کہ ہم ان کی محفل کہاں سے کر سکتے ہیں، ہم ان کی محفل کہاں سے کر سکتے ہیں، مقصد کہنے کا. لیکن بس سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بات کہاں جاتی ہے جو نا مقصد کہنے کا. جگہ آپ بتا دیجئے، انشاءاللہ محفل ہو جائے گی. بیٹے محفل کا تعین تو اسی جگہ پر ہے انشاءاللہ، لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. محفل کا تعین تو بیٹے یہیں پر ہی ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیا بات ہے، کیونکہ بات سے بات ہے اور بات سے راز ہے اور راز سے آس ہے اور آس سے ہی سب کچھ مطلب کہنے کا پاس ہے. اب میں کیا بات کہوں، کیا بات کہوں، کیا بات نہیں کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. حافظ صاحب کرا دیں شروع تو کوئی بڑی بات نہیں. درود پاک. ان کی نسبت میں ایک شعر پڑھتے ہیں، پھر بات سلام کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھیں کیا حکم ہوتا ہے.
کی اعجاز نظر وچ تیری کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جائے پیشانی تے چمک نورانی سبحان اللہ وچ نینا کجد خلق تیرے خلق تیرے تے مولی دنیا کوئی واللہ جان بچاوے اعظم ایڈا سونا مہی اعظم ایڈا سونا مہی سانو کدھر نظر نہ آوے انشاءاللہ سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں کلمات تشکر اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے چاند کے 27 تاریخ اور 28ویں شب کو انشاءاللہ حضور سیدی مرشدی محبوب سبحانی کتب ربانی قیوم زمان مرشد من روح من رہبر من حضرت محبوب سبحانی امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں 27 تاریخ 28ویں شب کو انشاءاللہ محفل پاک اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہو انشاءاللہ 27 تاریخ 28ویں شب کو حضور محبوب سبحانی کی یاد میں انشاءاللہ محفل پاک ہوگی جب ہر مہینے انشاءاللہ ہر مہینے جیسے پہلے ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کبھی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی اور آپ لوگوں کی آمد کی برکت سے اور آپ لوگوں کی روحوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری اور حاضری اور کلمات تشکر انشاءاللہ اور ترتیب یہ رہے گی عشاء کی نماز جو بھی وقت مساجد میں نماز کا ہوگا اس وقت میں یہ نماز ہوگی اور 2 گھنٹے نشست انشاءاللہ ہوگی جیسے کہ ہم نے 8:40 پر پروگرام شروع کیا اور ابھی 10:40 پر اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہی 2 گھنٹے کی نشست ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے اب فقط عرف ربہ کی بات انشاءاللہ حضور کی محفل پاک سے شروع کریں گے ٹھیک ہے حضور کی محفل پاک سے انشاءاللہ شروع کریں گے انہی کلمات پر بات کو روکتے ہیں زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے جمع ہوں گے انہی کلمات پر صلاۃ والسلام کے لیے آپ تمام دوست کھڑے ہوں